What would you say to your father if he could hear you right now? Thank you. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. نہیں. تھینک یو جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کل میری ملاقات میری پھپھو سے ہوئی. میرے والد صاحب کی جو بہن ہے, شی از دا لاسٹ ممبر آف مائی فادرز فیملی. سو کل کا ولاگ اس بارے میں تھا. سو کل جب میں گھر آیا تو پرانی تصویریں میں نے کھول کے دیکھی. وہ کل کے ولاگ میں ہے سارا کچھ, جو تصویریں اور میموریز اینڈ آل آف دیٹ. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک آڈیو کلپ جو میرے بہن کے پاس تھا, جو میری بہن نے میرے ساتھ شیئر کیا, وہ بڑا ان یوزول سا ایک آڈیو کلپ ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. وہ انٹرسٹنگ اس طرح سے ہے کہ ہم سارے بچپن سے, جب سے ہم نے دعائیں کرنا شروع کی, نمازیں پڑھنا شروع کی, ہر بندے کی اپنی اپنی ایک دعا ہوتی ہے جو اس کے لیے بڑی پرسنل ہے اور وہ اس بندے تک محدود رہتی ہے. ہم سارے دعائیں کرتے ہیں جو ہم نے اوور اے پیریڈ آف ایئرز آہستہ آہستہ ڈیولپ کی ہوتی ہے. کافی دہائیوں کے بعد وہ ایک دعا آپ کی پکی ہو جاتی ہے جو آپ ہر نماز سے پہلے, نماز کے بعد آپ وہ پڑھتے ہیں. میرے والد صاحب کا انتقال 2016 کا آخری دن جو تھا, اس دن میرے والد صاحب کا انتقال ہوا. اس سے کچھ ہفتوں پہلے ہم سارے اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ہم سارے فیملی ممبرز, اور میری بہن نے کہا کہ آپ اپنی دعاؤں میں کیا پڑھتے ہیں. تو میرے والد صاحب نے ایگری کیا کہ چلو میں تمہیں سناتا ہوں کہ میں اپنی دعا میں کیا پڑھتا ہوں. اور میری بہن نے وہ دعا جو وہ مانگتے تھے ساری زندگی سے جو انہوں نے مانگی ہے, وہ میری بہن نے ریکارڈ کی. بٹ یہ ایک بڑی ڈفرنٹ سی انسائٹ تھی, بڑی ایموشنل سی انسائٹ تھی, انڈرسٹینڈنگ کہ میرے والد صاحب اپنی ساری زندگی اپنی دعاؤں میں کیا مانگتے تھے. وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آج میں بہت جلدی آفس آ گیا ہوں. پرابلی ابھی تک ٹیم بھی نہیں آئی ہوگی. آئی تھنک یہ آج کے ولاگ کی جو ایڈیٹنگ ہے, آئی تھنک آئی ایم ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. سو آج کا ولاگ جو ہے وہ ساتھ میں ایڈٹ کروں گا. آبویسلی آج کچھ میٹنگز بھی ہیں, آئی نیڈ ٹو گیٹ اسٹف ڈن. سو میرا خیال ہے تھوڑا سا ہیڈ اسٹارٹ از آلویز اے گڈ آئیڈیا. السلام علیکم. آپ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک جی. چیک تو کر ٹھیک ہے. لے جی کام سٹارٹ کریں. آج میں ڈائریکٹ آفس آ گیا تھا, میں قبرستان نہیں گیا. سو آئی ایم جسٹ گونا ریپ اپ, گو ٹو دا قبرستان اینڈ دین میٹ دا فیملی. کل میں اپنے کزن سے ملا اور وہ میرے آج کل ولاگس دیکھتا ہے. تو وہ مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ یاسر بھائی میں بھی بہت ساری ویڈیوز بناتا ہوں لیکن وہ ہمیشہ میرے فون کے اندر یا میرے کسی لیپ ٹاپ کے اندر رہ جاتی ہیں. اور میں بھی اس کو یہی کہہ رہا تھا کہ یار میرے پاس پچھلے 20 سال کی اتنی زیادہ تصویریں میری گوگل ڈرائیو کے اندر, گوگل فوٹوز کے اندر پڑی ہوئی تھیں اور میں نے ان کا کچھ بھی نہیں کیا. آن اینڈ آف کبھی ادھر ادھر دیکھ لی یا بچوں کے ساتھ شیئر کر لی. بٹ وہ ہزاروں تصویریں میرے پاس جو ہیں اور ویڈیوز جو ہیں اس کا کوئی استعمال نہیں ہے اور وہ پروبیبلی اسی گوگل فوٹوز کے اندر ہی رہ جائیں گی. لیکن جب سے میں نے یہ ڈیلی ولاگنگ سٹارٹ کی ہے, مجھے ایک انسینٹیو ملا ہے کہ جہاں پہ میں وہ تصویریں نکال کے وہ ویڈیوز, آڈیوز, ان کو اب
یوز کر کے اور ان کو کسی ایک مووی ایک فلم کی شکل دینا میں نے شروع کر دی ہے، اور یہ بڑا ایکسائٹنگ ہے. میں ہر کسی کو مشورہ دوں گا بیکاز آج کل فون سب کے پاس ہے اور ہر کوئی اپنی فیملی کی، اپنے بچوں کی، اپنی ایکٹیویٹیز کی ویڈیوز بناتا ہے. میرا مشورہ ہے کہ بیسک ایڈیٹنگ کی اسکل ضرور سیکھیں اور اپنی اس تمام فوٹیج کو کبھی نہ کبھی کمپائل کرنے کی کوشش کریں، بیکاز یہ ایسی میموریز ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی. آپ چاہے اس کو یوٹیوب پہ نہ بھی اپلوڈ کریں لیکن وہ اس کو اپنے پاس ضرور رکھیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ یوٹیوب پہ کر دیں تو وہ آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، بچوں کے لیے ہمیشہ کے لیے اپلوڈڈ رہے گی اور کوئی بھی کبھی بھی کہیں بھی اس کو ایکسیس کر سکتا ہے، اس کو انجوائے کر سکتا ہے. سو ایڈیٹنگ اتنا مشکل کام نہیں ہے اور آپ کی کوئی ریس بھی نہیں ہے. آہستہ آہستہ ایڈیٹنگ سیکھنا شروع کریں، خود چیزیں ٹرائی کرنا شروع کریں تاکہ آپ بعد میں ان بیریڈ میموریز کو آپ ایکچولی اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کر سکیں. وعلیکم السلام. تھینک یو یار. دعا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے اور کوئی اور اس کے بارے میں نہیں جانتا، بیکاز وہ ایک پرسنل سی چیز ہے جو کمیونیکیشن آپ کی اور اللہ کے درمیان ہے. بیکاز دعا میں آپ وہ مانگتے ہیں جو آپ کو اس دنیا میں اللہ سے سب سے زیادہ چاہیے. اور جب میں نے اپنے والد صاحب کی یہ دعا سنی تو آئی واز ویری سرپرائزڈ کہ ان کو اللہ سے اس دنیا میں کیا چاہیے تھا. یا اللہ جو بھی تیرا کلام پاک پڑھے ہے، یا اللہ اس کلام پاک پڑھے گا ثواب سرکار دو عالم سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار کی نظرانہ تحفہ پیش کرنا ہے. اللہ قبول و منظور فرما. یا اللہ بطور تحفہ اس کلام پاک پڑھے گا ثواب حضرت ویس کرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ دربار کی نظرانہ تحفہ پیش کرنا ہے. اللہ قبول و منظور فرما، سب درجات بلند فرما. یا اللہ بطور تحفہ اس کلام پاک پڑھے گا ثواب کل انبیاء، اولیاء، بزرگان دین، تابعین، تبع تابعین، شہیدان کربلا، شہیدان اسلام دے روان ثواب پیش کرنا ہے. اللہ قبول و منظور فرما، سب درجات بلند فرما. خاص کر کے یا اللہ اس کلام پاک پڑھے گا ثواب میرے والدین دی بخشش تفصیلہ نہ. یا اللہ اس کلام پاک پڑھے گا ثواب دا صدقہ میرے ماں باپ نو بخش دے. یا اللہ میرے ماں باپ نو جنت فردوس سے عطا فرما. یا اللہ میں گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار دے گناہ معاف کر. اللہ میرے کسی بھی نیکی دے سلے میرے ماں باپ دی بخشش. یا اللہ میرے ماں باپ دی بخشش فرما. یا اللہ شائستہ دے ماں باپ دی بخشش فرما. یا اللہ میرے ماں باپ نے بخش اور میرے تے رحم فرما. اللہ میں گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار دے گناہ معاف کر. یا اللہ میرے کسی بھی نیکی دے سلے میرے ماں باپ کی بخشش فرما. اللہ تیری نظر کوئی بھی میری نیکی ہے اللہ دے سلے میرے ماں باپ کو بخش. یا اللہ شائستہ دے والدین دی بخشش فرما. یا اللہ سرکار کے خیر اور برکت دے دروازے کھول دے. یا اللہ قاضی کی خیر اور برکت رحمت کے دروازے کھول دے. اپنا کرم اور فضل کرنا، اپنی رحمت کے دروازے کھول رحمت کے. یا Happy birthday to you.